اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت جو اگر غور سے ہم پڑھیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تھی، ظاہراً تو تمام امت کو حکم تھا، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو وارث علم رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، اور رسول اللہ علم کا شہر ہیں تو علی علیہ السلام اس کا شہر کا دروازہ ہیں۔ تو یہ سارے کی ساری جو رسول اللہ علی علیہ السلام کو بھی بہت ساری احادیث میں بات کرتے تھے، وہ اپنی امت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے لیے ہوتا تھا کہ ہم یہ کام کریں۔ تو 3 وصیتیں جو مروی ہیں کتب تاریخ اور حدیث میں، وہ یہ پہلی کہ لقاء الاخوان، فرمایا اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مومن بھائی جو ہیں ان کو مومنین سے ملاقات کو نہ ترک کریں، تاکہ ایک دوسرے سے ملیں اور ان کے مسائل پتہ چلیں۔ اگر ایک بندہ گھر میں ہی رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو اس بندے کو نہیں پتا ساتھ ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، کون مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی بھوکا ساتھ سو گیا، پیاسا سو گیا، محلے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی لگن میں ہے، گھر میں بس باہر نہیں نکلتا، ملاقات نہیں ہے، حالات کا پتہ نہیں ہے۔ تو مومنین کے ساتھ اٹھک بیٹھک، ان کے ساتھ ملاقات کو ترک نہ کرو، یہ وصیت تھی رسول اللہ کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دوسری وصیت یہ تھی تفطیر الصائم۔ رمضان کریم گزر رہا ہے اور ہم اس بابرکت ماہ کی بابرکت گھڑیوں سے استفادہ کر رہے ہیں، تو آج اس ماہ میں تو یہ آپشن ہمارے لیے کھلا ہے، تفطیر الصائم، روزہ دار کو روزہ افطار کرانا۔ حسب توفیق کرائیں، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت تھی رسول اللہ کی کہ روزہ دار کو روزہ ضرور افطار کرائیں۔ میں نے پہلے کہا وصیت رسول اللہ کی علی علیہ السلام کو تھی، لیکن درس اور سبق ہمارے لیے تھا، ہمیں بتانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا۔ تو حسب توفیق پہلے بھی بیان کیا کہ جتنا ہو کم از کم روزہ دار کا روزہ افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور نیکیاں ہمارے ارد گرد چکر لگا رہی ہوتی ہیں، ایک نیکی کہہ رہی ہے ہمیں پہلے انجام دے لو، دوسری کہہ رہی ہے ہمیں پہلے انجام دے لو، اور ہم نیکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ افطاری کا اپنی افطار کا سامان لے کر پیک کر کے محلے میں اس گھر کے قریب سے جلدی سے گزرتے ہیں جس میں پتہ ہو بھوک ہے، پیاس ہے، کوئی شاید ان کا بچہ باہر نہ نکل جائے، اسے کوئی چیز نہ دینی پڑ جائے یا وہ مانگ نہ لے۔ تو یہ اپنا ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، لیکن محلے میں کوئی اگر بھوکا اور پیاسا سو جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے، اور ہمیں اطلاع ہی نہ ہو۔ روزہ دار کو روزہ افطار کرانا۔ اور تیسری چیز تھی التہجد فی اللیل، رات کی تاریکی میں نوافلہ تہجد، نماز تہجد کو ادا کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ 3 کام رمضان المبارک میں جس نے بھی کر لیے، پھر خوش قسمتی اور خوش بختی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ذات پروردگار سے دعا ہے ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔